اسکرین بند کر دیں تاکہ وہ میں اس کو بند کر دوں اسکرین کو, کوئی بٹن اگر میں نے کہا دب نہ جائے. استمداد کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ استمداد کا مطلب ہوتا ہے مدد حاصل کرنا. بیلگی جو بندیوں کا مسئلہ نہیں ہے استمداد من غیر اللہ جائز ہے کہ نہیں, وہی بات استغاثہ استمداد. جی فرمائیے. استنباط کا مطلب ہوتا ہے لغت میں زمین کو کھود کے پانی نکالنا. ٹھیک, یعنی نون با قا جو ہے وہ اس کا مادہ ہے. تو زمین سے پانی نکالنے کے لیے آپ کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے اور کھودنا پڑے گا اور مشینری لانی پڑے گی, کچھ ادوات ہوں گے, کچھ ٹولز ہوں گے جن کو استعمال کریں گے تو آپ نیچے پہنچیں گے. تو استنباط کا مطلب ہے کوشش کر کے کسی ایسی بات تک پہنچنا کہ جو معلوم نہیں تھی پہلے. کیسے پہنچنا؟ کسی معلوم بات سے پہنچنا. ٹھیک, معلوم سے مجہول کی طرف کا جو سفر ہے وہ استنباط ہوتا ہے. استنبط یستنبط استنباط. سوری, معلوم سے مجہول, مجہول سے معلوم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. آمین یا رب العالمین. حضرات دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ جو پچھلی دفعہ عرض کیا تھا کہ میں جو تاریخی تعارف ہے اصول فقہ کا اس کو کچھ کنٹینیو کروں, اور جو اصول فقہ کے مختلف مدارس تشکیل پائے ان کا کچھ بیان کیا جائے اور کچھ کتابوں کا بیان کیا جائے جو مشہور کتابیں لکھی گئیں. اور ایک طریقہ یہ ہے کہ اب ہم اس تاریخی بحث کو گول کر دیں اور ڈائریکٹ ہم اپنے مبحث کی طرف, اصول فقہ کی طرف, کہ جو اس کے مسائل ہیں, جو اس کے موضوعات ہیں, اس کی طرف رخ کریں. تو اس حوالے سے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ میں مختصراً آپ کے سامنے کتابوں کا ذکر کر دوں. سامنے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس میں شاید کچھ وقت بھی گزر جائے, تو تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ کچھ کتابیں اس طریقے پر لکھی گئی ہیں, بعد میں جو ہے وہ ان کا پرنٹ آؤٹ بھی دیا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو خلاصہ یہ ہے کہ پچھلی دفعہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ہاں بھی اجتہاد تھا اور وہ اجتہاد کرتے تھے, اور یہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ اجتہاد ہو اور اصول اجتہاد نہ ہو. یعنی منطقی طور پہ, عقلی طور پہ یہ بات ناممکن ہے کہ صحابہ اجتہاد کر رہے ہوں اور ان کے ہاں کسی قسم کے کوئی اصول نہ ہوں جن کے تحت اجتہاد کیا جائے. تو ہم نے بعض روایات دیکھی جن سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں بھی ترتیب ادلہ تھی. وہ قرآن کو رکھتے تھے, پھر اس کے بعد سنت ہے, پھر اس کے بعد ان کے ہاں اجتہاد ہے, اور اجماع جو ہے وہ تو اصلاً اس وقت تشکیل پا رہا تھا کیونکہ اجماع سے مراد اصلاً اجماع صحابہ ہے. تو یہ ترتیب تھی. اور پھر ہوا یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مختلف جگہوں پر منتقل ہو گئے. آپ کو معلوم ہے خاص طور پہ سیدنا علی اور سیدنا عبداللہ ابن مسعود, سیدنا عمار ابن یاسر, اور اس طرح اور بہت سے صحابہ یہ کوفہ چلے گئے, یہ عراق منتقل ہو گئے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تخت خلافت تھا وہ بھی کوفہ میں تھا. بہت سے صحابہ ایسے تھے کہ جو مدینہ میں رہے. مثال کے طور پہ سیدنا عبداللہ ابن عمر ہیں, سیدنا خود عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل مدینہ میں تھے. زید ابن ثابت ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طرح کچھ اور صحابی تھے جو مدینہ کے قریب تھے, یعنی حجاز کے اندر ہی, جیسے سیدنا عبداللہ ابن عباس ہیں, وہ مکہ میں ہیں اور زیادہ وقت اپنا
طائف میں گزارتے ہیں. تو یہ جو صحابہ کرام ہیں جو مختلف شہروں میں پھیل گئے، ان کے شاگرد بھی تھے، اور ان کے شاگردوں نے ان کی جو فقہی آراء ہیں وہ آگے چلائی بھی ہیں اور پھیلائی بھی ہیں. تو اس طریقے پر علماء نے کا اختصار کے ساتھ بس بیان کر رہا ہوں، 2 مدرسے وجود میں آ گئے، یعنی فقہا کے اور اصولیین کے بھی. وہ 2 مدرسے کیا ہیں؟ ایک کو کہا جاتا ہے مدرسۃ الحجاز، یا اس کو ہم مدرسۃ المدینہ بھی کہہ سکتے ہیں، مدرسۃ المدینہ. اور ایک مدرسہ وجود میں آیا، مدرسے سے مراد یہاں طریقہ تفکیر ہے، اسکول آف تھاٹ ہے، اور وہ تھا مدرسہ عراق، کوفہ. بات واضح. جو مدرسہ مدینہ ہے ان کی جو بنیادی شخصیات ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں، وہ سیدنا عمر ہیں، عبداللہ ابن عمر ہیں، سیدنا زید ابن ثابت ہیں، پھر جن کے شاگرد ہیں. یعنی آپ جانتے ہیں فقہائے 7 کہلاتے ہیں مدینہ کے، یعنی مدینہ کے 7 بڑے فقہا تھے، جن میں سب سے بڑا نام سعید ابن المسیب رحمہ اللہ تعالیٰ کا ہے، جن کے شاگرد ابن شہاب الزہری ہیں. پھر اسی طریقے پر محمد ابن قاسم ابن ابی بکر ہیں، سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں. اسی طریقے پر آپ دیکھتے ہیں سلیمان ابن یسار ہیں، عروہ ابن زبیر ہیں، خارجہ ابن زید ہیں. یہ وہ فقہا ہیں کہ جو خاص طور پہ سیدنا زید ابن ثابت اور عبداللہ ابن عمر کی فقہی آراء پر ہیں، کی فقہی آراء پر ہیں. یہ جو مدرسہ مدینہ ہے یہ ممتاز تھا مدرسہ عراق سے اس اعتبار سے کہ مدرسہ عراق میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی کے شاگرد تھے، اور ان کا طریقہ تفکیر الگ ہے. یعنی آپ دیکھیں ہر صحابی کا، کچھ صحابہ ایسے ہیں جو روایات سے زیادہ استدلال کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اگرچہ مدرسہ مدینہ میں چونکہ امام مالک علیہ الرحمہ ہے تو وہاں بھی یہ اثرات آئے، سیدنا عمر روایات کی قلت روایت کی طرف ان کا رجحان تھا. یعنی عموماً وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا نا کہ آج آپ بیٹھ کر بیان کر رہے ہیں احادیث، سننے کا عمر کے زمانے میں کرتا تو پھر تو وہ مجھے درے لگاتے. تو کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جو حدیث کو قبول کر لیتے تھے محض ایک شخص کی گواہی پر. سیدنا علی قسم اٹھواتے تھے، ان سے استحلاف کرتے تھے، یعنی کوئی شخص ان کے پاس آئے اور وہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کہتے تھے قسم کھاؤ. بعض صحابہ جو ہیں وہ کہتے تھے کہ ایک اور شخص کی گواہی ساتھ ہونی چاہیے. تو آپ دیکھ رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی مناہج ہیں مختلف، سوچنے کے، سمجھنے کے، اصول کے، حدیث سے کس حد تک استدلال ہوگا، کس حد تک نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. تو یہی مناہج بعد میں جب دور تدوین میں داخل ہوئے ہیں تو ہمارے سامنے مدرسہ عراق جن کے نمائندے ہیں سیدنا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، کیونکہ وہ شاگرد کس کے تھے؟ حماد بن ابی سلیمان کے، اور وہ کس کے شاگرد ہیں؟ ابراہیم النخعی کے. اور ابراہیم النخعی کس کے شاگرد ہیں؟ علقمہ کے. اور علقمہ کس کے شاگرد ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسی طریقے پر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ میں امام مالک ہیں مثلا، تو وہ شاگرد ہیں جیسے نافع کے. اور نافع کون ہے؟ عبداللہ ابن عمر کے آزاد کردہ غلام ہیں. تو امام مالک علیہ الرحمہ جو روایت فرماتے ہیں، جو سلسلہ ذہب شمار ہوتی ہے حدیث میں، وہ کیا ہے؟ مالک عن نافع عن ابن عمر ہے. اسی طرح سالم ہے. سالم کون ہے؟ سالم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. بات بات ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہی کا طریقہ تفکیر فقہی تھا، وہ بعد میں آگے جا کر ان مدارس کی صورت اختیار کر گیا. اس میں یقیناً تفصیلات بہت سی ہیں، لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ جو مدارس فقہیہ ہیں یہ اپنے سلسلہ نسب میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تک پہنچتے ہیں. جی عبدالحسین مدرسہ کون کیا لکھ دوں؟ اچھا کون سی چیز بتائیے؟ اچھا اچھا ابو حنیفہ رحمہ اللہ، ان کے استاد ہیں حماد، ان کے استاد ہیں ابراہیم النخعی. صرف ایک استاد نہیں ہے، بہت سے استاد ہیں. جیسے امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اساتذہ میں امام شعبی بھی ہیں، لیکن ایک بڑی چین یہ ہے جو فقہ کی شمار ہوتی ہے نا. سمجھے گا امام ابو حنیفہ کے سینکڑوں اساتذہ، حدیث میں الگ اساتذہ ہیں، فقہ میں الگ اساتذہ ہیں، لیکن یہ ہے ابراہیم النخعی. اس کے بعد ہے مثلا کیا بتایا تھا؟ علقمہ. اور یہاں ایک اور صاحب بھی ہے مسروق. آپ حدیث میں بھی سنتے ہیں، حدیث کہہ رہا ہوں، تفسیر میں بھی قال مسروق
یہ بھی ان کے اساتذہ میں ہے۔ یہ دونوں شاگرد کس کے ہیں؟ یہ خاص شاگرد ہیں، حضرت علی سے بھی ان کا استفادہ ہے، لیکن یہ خاص شاگرد کس کے ہیں؟ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ جو ہیں، یعنی مطلب باقیوں کی بھی ایسی ہی چیز ہے، یعنی یہ نہیں کہ صرف امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے، لیکن امام ابو حنیفہ پر عموماً اعتراض زیادہ ہوتا ہے کہ شاید یہ جو ہے، جیسے اس زمانے میں مصنف ابن ابی شیبہ کے بڑے جو ابن ابی شیبہ ہے، انہوں نے اپنے مصنف میں ایک باب قائم کیا کہ بھئی 125 مقامات جہاں امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اختلاف کیا، یعنی وہ خلاف ورزی کی۔ کچھ لوگ تھے اس زمانے میں جو اس طرح سوچتے تھے اور پھر ان پر لوگ رد بھی کرتے تھے، اور بھی لوگوں نے اس طرح کی۔ تو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ عموماً ان پر طعن و تشنیع کچھ زیادہ ہوتی رہی ہے، اور پچھلے زمانے میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایک رواج ہوا نئی روشنی، جدید روشنی اور اس طرح کی چیزوں کا، پھر امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سب سے تنقید کا موضوع بنے، اور لوگ کھڑے ہو کر، ان کو تو پتہ ہی کچھ نہیں تھا، ان کو تو احادیث بھی نہیں پہنچی تھیں، تو جانتے کچھ نہیں تھے، اور بھی بڑی چیزیں، اور بھی بہت سی چیزیں جو ان سے منسوخ کی گئیں۔ اس پر وہ جو امام ابن اسیر ہے، الاصول والے فی احادیث الرسول، اور مشہور کتاب ہے نا ان کی، کئی جلدوں میں بڑی زبردست ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ وہ امام تھے جن پر طعن و تشنیع کی گئی، لیکن اللہ نے ان کو وہ مرتبہ دیا کہ امت کی 2/3 اکثریت اللہ کی عبادت ان کی فکر کے مطابق کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس طریقے پر ان کو ایک مرتبہ عطا فرمایا۔ چلے 2/3 میں مبالغہ ہو سکتا ہے، آدھے لوگ تو ہے نصف تو ہے، لیکن وہ انہوں نے فرمایا 2/3۔ جامع الاصول، اس کتاب کا نام ہے جامع الاصول، اس کے مصنف ابن الاسیر الجزری، بہت مشہور آدمی ہے، ابن الاثیر، ابن کثیر نہیں، ابن الاثیر، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے مسلک پر 2/3 امت ہے، 2/3 امت ان کے مسلک پر۔ بہت بڑے آدمی تھے، امام اعظم۔ خیر، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مدارس بنتے چلے گئے۔ تو اسی طریقے پر یہ جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، ان سے کوئی 83,000 مسائل مروی ہیں فقہی، 83,000 مسائل جو ان کے شاگردوں نے نقل کیے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یقیناً اجتہاد تو کر رہے ہیں، لیکن کیا انہوں نے اصول فقہ پر کوئی کتاب لکھی ہے کہ نہیں؟ جی بس یار وہ ختم ہی ہوگی۔ جو فقہ حنفی والے ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ایک لکھی تھی، کیونکہ ہر مدرسہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اصول فقہ کے بانی، یعنی بانی بمانا مدبر، اصول فقہ تو موجود ہے مستقل، صحابہ کے زمانے میں بھی موجود ہے، تدوین سب سے پہلے کس نے کی؟ تو فقہ حنفی والوں کا دعویٰ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ نے کی ہے۔ یا اللہ خیر۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا کتاب الرائے۔ جو شیعہ حضرات ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ نہیں، امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ جو ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ یہ کتابیں ہم تک پہنچی نہیں ہیں۔ یقیناً امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے ہو سکتا ہے کوئی کتاب لکھی ہو، چاہے نہ بھی لکھی ہو تو اصول فقہ تو وہاں موجود تھے، لیکن سب سے پہلی کتاب جو ہم تک پہنچی ہے تدوین کے ساتھ اور ابواب کے ساتھ، وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الرسالہ۔ اور وہ انہوں نے کیوں لکھی تھی؟ اس کا بنیادی مقصد تالیف یا وجہ تالیف یہ تھا کہ ان کے زمانے میں کچھ لوگ خبر واحد سے استدلال کے قائل نہیں رہے تھے، تو ان پر رد کے لیے اصلاً انہوں نے وہ کتاب لکھی تھی، لیکن اس میں بہت سے مباحث وہ بھی آ گئے کہ جو اصول فقہ کے دوسرے مباحث ہیں، تو لہذا سب سے پہلی کتاب کہا یہ جاتا ہے کہ وہ امام شافعی علیہ الرحمہ کی ہے، کہ جن سے گویا تدوین کا آغاز ہوا۔ بات واضح؟ اچھا، یہ جو امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ ہے، ایک صاحب آئے بعد میں جن کو کہا جاتا ہے ابن خلدون۔ ابن خلدون کا نام سنا ہے؟ ابن خلدون نے آ کر کہا کہ یہ 2 مدارس تھے، ایک مدرسۃ الفقہا، اب ہم یہ فقہ کے مدارس نہیں بیان کر رہے ہیں، وہ مدرسہ حجاز اور مدرسہ عراق یہ فقہ کے مدارس ہیں، اب ہم مدارس کس کے بیان کر رہے ہیں؟ اصول فقہ کے۔ بات واضح؟ ابن خلدون علیہ الرحمہ نے کہا کہ بھئی 2 مدارس ہیں، ایک مدرسۃ الفقہا ہے، ایک مدرسہ متکلمین ہے، ٹھیک ہے؟
مدرسۃ الفقہاء والے کون ہیں؟ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ، اور جو ان کے متبعین ہیں وہ کون ہیں؟ مدرسہ فقہاء. اور مدرسہ متکلمین کون ہیں؟ وہ امام مالک علیہ الرحمہ، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کے طریقے پر جو اصول فقہ کی کتابیں لکھی گئی ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مدرسہ متکلمین. اچھا، ابن خلدون علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے مطابق کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ سے کوئی کتاب اصول پر مروی نہیں ہے. فقہائے احناف یہ کرتے ہیں کہ اپنے ائمہ سے جو فروعات پہنچی ہیں ان تک، امام ابو حنیفہ سے بھی پہنچی ہیں، امام ابو یوسف سے بھی پہنچی ہیں، امام محمد سے بھی پہنچی ہیں، امام ظفر سے بھی پہنچی ہیں، حسن ابن زیاد اللؤلؤی سے بھی پہنچی ہیں، بہت سے ائمہ ہیں احناف کے. ان سب فروعات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اصول کا استنباط کرتے ہیں. بات واضح ہے؟ ہم نے دیکھا امام ابو حنیفہ سے یہ 1000 فروعات مروی ہیں جن سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ان کا اصول یہ تھا، کہ ان کا اصول یہ تھا. تو مدرسہ فقہاء والوں نے فقہی نصوص سے، جزئیات سے کلیات کی طرف سفر طے کیا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی انہوں نے انڈکشن کا طریقہ استعمال کیا اور جزئیات سے کلیات تک پہنچے اور اصول بنا دیے، وہ اصول جو موافق ہیں ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کی مذہب کی فروعات کے مطابق. بات واضح ہے؟ اس لیے ہم اس کو طریقہ فقہاء کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس میں اصل شے فقہ تھی اور فقہ سے کیا کیا گیا؟ اصول کا استنباط کیا گیا. بات واضح ہے؟ دوسرا جو گروہ ہے مدرسہ متکلمین، انہوں نے کہا کہ ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ ان کے ائمہ سے فروعات کیا مروی ہیں. ان کو غرض یہ ہے کہ طریقہ عقلی یعنی غور و فکر کے نتیجے میں جن جن اصول تک وہ پہنچیں گے ان کو اصول قرار دے دیں گے، چاہے وہ ان کی مذہب کی فروعات کے مطابق ہوں یا نہ ہوں. اور ان کو متکلمین اس لیے کہا گیا کہ انہوں نے بہت سے مباحث اصول فقہ میں ایسے بھی داخل کر دیے کہ جو علم الکلام میں ڈسکس ہوتے ہیں. یعنی مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے التحسین والتقبیح العقلیین یا الذاتیین کا. ٹھیک ہے، تحسین و تقبیح عقلی کا مسئلہ سنا ہوگا نا آپ نے. اب یہ مسئلہ علم الکلام کا مسئلہ ہے، لیکن جو بھی اس طریقے پر مدرسہ متکلمین کے طریقے پر کتابیں لکھی گئیں اس میں آپ یہ مسئلہ ضرور دیکھیں گے. اس میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اچھا لغت ہوتی ہے تو لغت کو کوئی وضع کرنے والا تو کس نے وضع کی لغت؟ اب وہ اس پر غور و فکر شروع کریں گے کہ خدا نے کی کہ بندوں نے کی یا دونوں نے مل کے کی، یعنی کچھ خدا نے کی کچھ کس نے کی ہے یہ لغت. اب مدرسہ فقہاء والوں کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ بھئی لغت کس نے بنائی ہے کس نے نہیں بنائی وغیرہ وغیرہ. جو کلامی مباحث ہیں وہ عموماً اصول فقہ کی کتابوں میں وہ ڈسکس نہیں کرتے، کیونکہ دوسرا جو مدرسہ تھا ان کے ہاں طریقہ بھی تفکیر عقلی کا زیادہ تھا اور بہت سے مباحث وہ بھی آ گئے کہ جو علم الکلام کے تھے، لہذا ان کو کیا کہا گیا؟ مدرسہ متکلمین. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو بتائی ہے نا تقسیم کی، ابن خلدون صاحب کی ہے اصل، اور ابن خلدون علیہ الرحمہ کے بعد عموماً لوگ اس کو اس طرح بیان کرتے چلے آئے ہیں. خصوصاً اس زمانے میں جو بھی کتاب لکھتا ہے اس طریقے پر بیان کرتا ہے. ایک مدرسہ فقہاء ہے، ایک مدرسہ متکلمین ہے، لیکن کیا خود بڑے بڑے احناف اس طریقے کو مانتے ہیں؟ یعنی جو اصولیین احناف ہیں وہ نہیں مانتے اس کو. وہ یہ کہیں گے کہ یہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اس میں تو آپ کو عجیب سا لگ رہا ہے نا کہ فقہ حنفی والوں کو تو دلچسپی اپنی فروعات سے ہے. انہوں نے کہا جو بھی اس کے مطابق اصول ہوگا ہم نکال دیں گے، اور جو اصول ہماری فروعات کے مطابق نہیں ہے وہ اصول ٹھیک نہیں. تو بظاہر تو کوئی اتنی اچھی بات نہیں لگ رہی کہ آپ نے جو فروعات ہیں اگر اس میں کوئی برا نہیں تھا ویسے، بلکہ ابن خلدون نے اس کی تعریف کی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں آپ نے ان فروعات سے استنباط کیا جو طے شدہ ہے، امام سے مروی ہیں. تو لہذا اگر آپ نے امام کے اصولوں تک پہنچنا ہے تو کیسے پہنچیں گے؟ آپ نے فروعات ہی کو دیکھنا ہے. بات واضح ہے؟ تو لہذا ابن خلدون نے کہا ہو سکتا ہے مدرسہ متکلمین والے جو اصول بہت سے بیان کر رہے ہیں ان کے امام کے نہ ہوں، کیونکہ وہ تو انہوں نے طریقہ تفکیر عقلی کے نتیجے میں حاصل کیے ہیں. یہاں یہ بات تقریباً گارنٹیڈ ہے کہ یہ امام ابو حنیفہ کے اصول ہیں، یعنی امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اصول کے مطابق اس میں بات ہو رہا ہے، کیونکہ ان کی فروعات اصل کی حیثیت رکھتی ہیں اور ان فروعات سے کیا ہوا ہے؟ استنباط کیا گیا.
لیکن بہت سے فقہائے احناف اور اصولیین احناف ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں یہ بات اتنی اچھی نہیں لگی اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ فرق کیا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فقہاء یا اصولیین احناف نے اصول امام ابو حنیفہ کی فروعات سے اخذ کیے ہیں یا ائمہ کی فروعات سے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے فروعات سے استنباط کیا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ امام ابو یوسف، امام محمد، امام ابو حنیفہ فروعات کے بیان کرتے کرتے بیچ میں کوئی اصول بیان کر دیتے ہیں۔ تو جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کتب فروع سے لیا، تو مراد یہ کہ انہوں نے کوئی تدوین نہیں کی اصولوں کی، لیکن فروعات بیان کرتے ہوئے بیچ میں اصول بیان کرتے ہیں۔ مثلا وہ کوئی فرع بیان کریں گے، فرع سے مراد کوئی حکم جزئی بیان کریں گے، اور ساتھ یہ بتا دیں گے کہ یہ اس وجہ سے ہے کہ مثلا لفظ عام کی دلالت اپنے حکم پر قطعی ہوتی ہے۔ تو مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے فروعات سے استنباط کیا، بلکہ مراد کیا ہے کہ فروعات کے بیان کے اثناء میں ہمارے ائمہ نے کیا کیا ہے، اصول کا بیان کیا۔ بہرحال یہ دو بڑے مدارس ہیں، یہاں تو نہیں لکھا لیکن مدرسہ متکلمین اور مدرسہ اب آپ ان پر کچھ کتابوں کے نام سن لیں، بس اس کے بعد جلدی سے آگے چلتے ہیں۔ ابھی تک میرے خیال میں اچھا میرے خیال کی اس کا مطلب آپ کی حیثیت نہیں، عمل تو آپ نے فقہ پر کرنا ہے، اصول فقہ تو عمل نہیں ہوتا، یعنی عمل کا مرکز کیا ہے، فقہ۔ ویسے جو ابن خلدون علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ اصول فقہ کا ملکہ پیدا کرنے کے لیے طریقہ احناف زیادہ قوی ہے، یہ انہوں نے لکھا ہے، کیونکہ اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ فروع اور اصول کا آپس میں ربط کیا ہے، کس طریقے پر اصول سے فروعات تک پہنچا جاتا ہے۔ تو وہ ان کا خیال یہ ہے کہ ملکہ یعنی اصول فقہ وہ ان کے ہاں زیادہ ہے، کن کے ہاں، فقہاء احناف کے ہاں۔ فرق تو میری اور آپ کی داڑھی میں بھی کافی ہے، لیکن فرقہ واریت تو کوئی نہیں۔ لہٰذا فرقہ واریت تو ایک کوئی لفظ نہیں، فرقہ واریت کا کیا مطلب ہے؟ فرقہ واریت کا ایک مطلب یہ کہ فرقوں پر ہم واری جائیں، تو فرقہ واریت کا یہی مطلب ہو سکتا ہے۔ فرقہ واریت یہاں فرقہ واریت بالکل کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں فقہ حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، یا یہ طریقہ اصول کا ہو، تو 1200 سال سے، 1200 سال کیا 1300 سال سے، تو کون سی فرقہ واریت؟ کچھ آپس میں مناقشے ہوتے رہتے ہیں، کوئی مناظرے بھی ہوتے رہے ہیں، مجادلات بھی ہوتے ہیں علماء کی سطح پر، فرقہ واریت تو کوئی نہیں۔ فرقہ واریت تو ہوگی جب میں حنفی کی حیثیت سے کہوں کہ آپ کو شافعی رہنے کا کوئی حق نہیں، پھر فرقہ واریت ہوگی۔ یا آپ مجھے کہنا شروع کر دیں کہ تمہیں کوئی حق نہیں ہے کہ تم حنفی رہو، اور تم اگر حنفی ہو تو تم بالکل خلاف سنت ہو مثلا، پھر یہ فرقہ واریت۔ وگرنہ اگر آپ کہیں کہ یہ بھی ایک اجتہاد ہے اور میرا اجتہاد امام شافعی، ہم ان کی پیروی کرتے ہیں اجتہاد میں، کوئی فرقہ واریت نہیں ہے۔ بلکہ جب عمر ابن عبدالعزیز علیہ الرحمہ سے دو فقہا آپس میں مناظرہ کر رہے تھے، وہ ایک اس کی بات کو رد کر رہا تھا، ایک اس کی بات کو، وہ اس کی بات کو، تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو صحابہ میں جو اختلاف ہوا ہے نا فقہی معاملات میں، مجھے اس کے بدلے سرخ اونٹ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی یہ اتنی رحمت ہے اس کے اندر، عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا علیہ الرحمہ کہ یہ تو بہت اس سے وسعت پیدا ہوئی ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ رواداری پیدا ہوئی ہے، ظرف وسیع ہو گئے، تو میں تو قبول نہیں کروں گا کہ یہ اختلاف نہ ہوا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا کاش کے فقہی اختلاف نہ ہوتا، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فقہی اختلاف نہ ہوتا اور اس کے بدلے مجھے یہ چیزیں نہیں، پھر بھی میں کہتا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح وہ آپ جانتے ہیں امام مالک علیہ الرحمہ کا مشہور واقعہ کہ جب ابو جعفر صاحب نے فرمایا ان سے کہ آپ کی موطا کو میں ملک کا قانون بنا دیتا ہوں فقہ مالکی، تو انہوں نے انکار کر دیا نا کہ صحابہ کرام جو ہے کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفرقوا فی الامصار ولکل منہم رأی، کہ شہروں میں پھیل گئے ہیں سب کے ساتھ صحابہ، اور سب کی کچھ نہ کچھ آراء تھی، میں نہیں چاہتا کہ اپنے اجتہاد کو جو ہے وہ سب پر لاگو کر دوں۔ یہ اگر نقطہ نظر رہے گا تو کسی قسم کی کوئی فرقہ واریت نہیں۔ یہ بھی ایک جدید فسانہ ہے کہ اس وجہ سے فرقہ واریت، اس وجہ سے نہیں ہے۔ فرقہ واریت میری اور آپ کی نفسیات کی وجہ سے ہوتی ہے،
اور اس وقت ہوتی ہے جب مجھے نہیں معلوم ہوتا کہ کس اختلاف کے ساتھ میں نے کیا معاملہ رکھنا ہے، اس کے نتیجے میں فرقہ واریت فی نفسی ہی اختلاف میں فرقہ واریت نہیں ہوتی. بات بس ایک چیز میں اکثر سنتا ہوں، میں نے لوگوں کے جہاں پہ کہتے ہیں کہ فرقے اندر خود بنانی ہے، ہمیں تو وہی آپ کی بات کے ہمیں تو سب قرآن سنت کر تھا، لیکن وہی آپ کی بات کی قرآن سنت بھی کیا ہے، یعنی قرآن یعنی ان سے مجھے یہ کہنا چاہیے کہ کیا صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی قرآن سنت پہ ہوگا؟ تو سینکڑوں مسائل کے بلکہ ہزاروں مسائل میں خود صحابہ میں اختلاف، تو کیا وہ اختلاف قرآن و سنت سے ہٹنے کی وجہ سے تھا یا قرآن و سنت کے فہم میں ان معاملات میں جہاں فہم کی گنجائش ہے وہاں فہم میں اختلاف کی وجہ سے تھا؟ فہم میں اختلاف کی وجہ سے تھا. تو اصلاً ان سب مدارس کا سلسلہ نسب صحابہ تک ہی پہنچتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے. اچھا دیکھیں، یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، یہ ابن خلدون نے ہی جو مقدمے میں نقل کیا کتابوں کا تعارف اپنے زمانے تک، وہ فرماتے ہیں کہ طریقۃ المتکلمین پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ 4 کتابیں، بنیادی طور پہ 4 کتابیں، 2 معتزلہ حضرات کی ہیں اور 2 جو ہیں وہ شوافع کی ہیں. تو ایک سب سے پہلی کتاب ہے العمد، یہ قاضی عبد الجبار الحمدانی کی، بہت بڑے معتزلی عالم تھے. العمد، اس کی شرح لکھی ہے المعتمد کے نام سے. وہ کس کی تھی؟ ابو الحسین البصری، یہ بھی معتزلی تھے. کتابیں اور بھی بہت سی ہیں لیکن یہ صرف چند کتابوں کی بات ہو رہی ہے. تیسری کتاب کیا ہے جو طریقہ متکلمین پر سب سے بڑی کتاب ہے؟ وہ ہے البرہان فی اصول الفقہ. وہ ہے امام ابو المعالی عبد الملک ابن عبداللہ الجوینی النیسابوری، امام الحرمین الجوینی. اس کتاب کے بارے میں بعد میں آنے والوں نے کہا کہ یہ لغز الامہ ہے. یعنی لغز الامہ کا مطلب یہ کہ اتنی معقد ہے، اتنی یعنی اس کی زبان مشکل ہے کہ اس کو سمجھنا یعنی پہلیوں کو سمجھنا ہے. لغز الامہ. امام الحرمین آپ جانتے ہیں، امام غزالی کے استاد. پھر اگلی کتاب جو چوتھی ہے وہ امام غزالی کی، وہ کیا ہے؟ المستصفیٰ فی علم الاصول. المستصفیٰ، ٹھیک ہے. تو یہ 4 ہو گئے. ان 4 کتابوں کو جمع کیا ہے 2 حضرات نے، یعنی ان 4 کتابوں کے تمام مباحث کو جمع کیا ہے 2 حضرات نے. ایک ہے امام رازی علیہ الرحمہ اور ان کی کتاب ہے المحصول. المحصول، ان میں یہ 4 کتابوں کے مباحث جمع ہیں. اور دوسرے صاحب جنہوں نے جمع کیا ہے وہ ہے الاحکام فی اصول الاحکام. یہ سیف الدین العامدی ہے. سیف الدین العامدی. یہ 2 کتابیں ہیں، وہ انسائکلوپیڈیا قسم کی کتابیں ہیں جس میں تمام مسائل کا احاطہ کیا گیا. اس کے بعد علماء نے کہا ان 2 کتابوں کا اختصار ہونا چاہیے، تو بہت سے لوگوں نے ان کے اختصارات کیے. کون سی 2 کتابیں؟ المحصول اور الاحکام فی اصول الاحکام. تو امام رازی ہی کے شاگرد ہیں 2 جنہوں نے امام رازی کی کتاب کی تلخیص کی، وہ مل جاتی ہے ابھی. ان میں سے ایک التحصیل کے نام سے، ایک ان میں ہے تاج الدین الارموی. تاج الدین الارموی، انہوں نے امام رازی علیہ الرحمہ کی کتاب کا اختصار کیا التحصیل من المحصول. التحصیل من المحصول، یہ اس کا اختصار ہے. یہی وہ صاحب ہیں جنہوں نے امام رازی کے علم الکلام میں بھی جو ایک مشہور کتاب ہے الاربعین، اس کا بھی اختصار کیا. اس کا نام ہے لباب الاربعین. لباب الاربعین، لیکن وہ اور مشکل ہو گئی ہے. یعنی 40 ویسے بھی مشکل تھی، جب اس کا اختصار کیا گیا تو وہ مزید مشکل ہو گئی. اس کے بعد جو دوسری کتاب ہے وہ بھی محمد ابن ابی بکر الارموی ہی ہیں، کہ وہ تاج الدین تھے، یہ دوسرے ہیں. انہوں نے میں نے آپ کو الٹ بتا دیا. تاج الدین الارموی کی کتاب ہے الحاصل من المحصول. ان کی کتاب ہے دوسرے والے ابو بکر الارموی کی التحصیل من المحصول. التحصیل من المحصول، ٹھیک. اور اس کے بعد جو ہے وہ امام بیضاوی علیہ الرحمہ نے جو ہے وہ اختصار کیا الحاصل کا. جو تاج الدین الارموی کی کتاب ہے، مشہور کتاب ہے امام بیضاوی کی المنہاج فی علم الاصول. المنہاج فی علم الاصول کس کی تلخیص ہے؟ امام رازی کی المحصول کی تلخیص جو الحاصل ہے، اس کی تلخیص کیا ہے؟ المنہاج فی علم الاصول، جس کی ازہر کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے شرح لکھی تھی، جو بہت مشہور ہے، ازہر میں پڑھائی بھی جاتی ہے. وہ کہلائی جاتی ہے شرح الاسنوی، امام الاسنوی للمنہاج. اچھا،
یہ جو الاحکام تھی نا، الاحکام، یہ کس کی تھی بلا؟ کس کی تھی؟ سیف الدین العامدی علیہ الرحمہ کی۔ اس کا اختصار کیا کس نے؟ ابن الحاجب، جو بہت مشہور کتاب ہے مختصر ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب۔ ابن الحاجب تھے ابو عمر عثمان ابن عمر، 646۔ میں نے سب کے وہ ڈیٹ وغیرہ پہ لکھی تھی، لیکن اب تیزی سے بس گزر رہے ہیں۔ تو انہوں نے پہلے مختصر کی، تو اس کا نام لکھا منتہی السؤل والعمل فی علم الاصول والجدل۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ مختصر بھی کافی بڑی ہے، انہوں نے اس کا ایک اور اختصار لکھا، اس کو کہا جاتا ہے مختصر المنتہی، جس کو پہچانا جاتا ہے مختصر ابن الحاجب کے نام سے۔ یہ ایک سلسلہ ہے جس کی شرح جو ہے وہ مشہور ترین شرح مختصر ابن الحاجب کی عضد الدین الایجی علیہ الرحمہ، جو بڑے متکلم بھی تھے، انہوں نے کی ہے۔ یہ شرح کس کی ہے؟ مختصر ابن الحاجب۔ اسی طریقے پر طریقۃ الحنفیہ میں بھی بہت سی کتابیں شروع سے لے کر اب تک، اس میں مشہور یعنی قدیم ترین مشہور کتابوں میں اصول کرخی ہے، ابو الحسن الکرخی، 324 کے آس پاس جو ہے ان کی وفات ہوئی، اصول کرخی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طریقے پر ابو بکر الرازی الجساس، اصول الجساس کے نام سے، جن کی احکام القرآن پر بھی کتاب موجود ہے۔ احکام القرآن، وہ 370 ہجری کے آس پاس ان کی وفات ہوئی۔ یہ بھی فقہ حنفی کی جو بنیادی متون ہے اصول فقہ کے، ان میں شمار۔ اسی طریقے پر محمد ابن احمد السرخسی، امام السرخسی، ان کی جو کتاب ہے وہ بھی الاصول کے نام سے ہے، جس کو اصول سرخسی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ہیں جنہوں نے امام محمد کی جو ظاہر الروایہ پر کتابیں تھیں، ان کو جمع کیا تھا حاکم الشہید نے الکافی میں، اور الکافی کی شرح لکھی ہے المبسوط کے نام سے امام سرخسی علیہ الرحمہ نے۔ اور کب لکھی ہے؟ بہت بڑی کتاب ہے یہ، 30-40 جلدوں میں یہ کتاب ہے امام سرخسی علیہ الرحمہ کی المبسوط، جس میں گویا امام محمد سے جو فقہ حنفی کی کتابیں مرتی ہیں، کتب ظاہر الروایہ جو سب سے زیادہ معتمد شمار ہوتی ہیں، ان کی شرح ہے۔ اور یہ شرح انہوں نے لکھوائی تھی کنویں میں بیٹھ کے، بغیر املا کے، یہ بات بغیر کسی کتاب کے، یہ ثابت بادشاہ نے پیر دیا تھا، خلیفہ عباسی نے، کنویں میں بس اجازت دی تھی کہ طلبہ آ کے بیٹھ جائے کریں کنویں کے ارد گرد، تو وہ بیٹھتے تھے، وہ نیچے سے املا کرواتے تھے۔ اور یہ املا کروائی ہوئی کتاب ہے جو اس وقت جو ہے وہ کتنی ہی جلدوں میں چھپتی ہے، المبسوط کے نام سے۔ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کوئی شخص آ جا کے کہے کہ مجھے تو ان لوگوں کو کوئی اعتماد ہی نہیں، یہ تو ایسے ہی لوگ تھے۔ نحن رجال وهم رجال، ٹھیک ہے، بایولوجیکلی تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے نحن رجال وهم رجال کہنا جو ہے وہ مشکل ہے۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے وہ اسی زمانے میں نا ایک امام شاشی بھی آئے، وہ ہیں، ان کی وفات 370 کے آس پاس، ان کی کتاب ہے اصول الشاشی۔ اگرچہ اس کی نسبت میں اختلاف ہے کہ یہ شاشی 370 والے ہیں یا 600 میں بھی ایک شاشی آئے ہیں، اگرچہ بہت مشہور کتاب ہے لیکن نسبت میں اختلاف۔ اصول شاشی آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہم جو اس وقت اصول فقہ پڑھیں گے اس میں ترتیب جس کتاب کی پیش نظر رکھیں گے وہ اصول شاشی، اصول شاشی کی ترتیب بھی پیش نظر رکھی جائے گی، بات واضح ہے۔ اسی طرح کتاب ہے، اور اس کو کہا جاتا ہے سب سے من احسن الکتب، وہ کتاب الاصول ہے لفخر الاسلام علی ابن محمد البزدوی، ٹھیک ہے، اس کو اصول بزدوی کہا جاتا ہے، اصول بزدوی، جس کی بڑی مشہور شرح کی ہے علاء الدین البخاری نے۔ اسی طرح کچھ متأخرین، یعنی یہ کچھ متقدمین تھے، متأخرین میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن جو بہت مشہور ہوئی ہے جس کو سب جانتے ہیں مدارس کے طلبہ بھی، وہ ہے حافظ الدین النصفی علیہ الرحمہ، ابو البرکات جن کا نام ہے۔ ان کی کتاب کیا ہے؟ المنار فی اصول الفقہ، جس کی بڑی شروحات ہیں۔ نور الانوار مثلا ملا جیون الہندی، ان کی کتاب نور الانوار کس کی شرح ہے؟ المنار کی ہے۔ اور اسی طرح اور بھی شروحات لکھی گئی ہیں۔ کشف الاسرار اس کی بڑی مشہور شرح ابن نجیم علیہ الرحمہ کی، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے بہت شہرت عطا کی ہے، کس کتاب کو؟ المنار۔ اور ان کی جتنی بھی کتابیں، جیسے اس وقت میرے سامنے میں نے تفسیر رکھی ہوئی تھی، تفسیر نصفی، یہ بھی انہی کی ہے جن کی المنار ہے، یعنی ابو البرکات حافظ الدین النصفی ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ان کی تفسیر بہت مشہور ہے، تفسیر نصفی کے نام سے۔
ان کی المنار بہت مشہور ہے. انہوں نے فقہ میں ایک متن لکھا ہے جو فقہ حنفی کے 4 مشہور ترین متون میں سے ایک متن ہے، وہ ہے کنز الدقائق. وہ کنز الدقائق. پھر اسی طرح اعتقاد میں بھی، علم الکلام میں بھی ان کی بہت سی کتابیں موجود ہیں. تو ابو البرکات حافظ الدین احمد النصفی، ان کی وفات کب ہے؟ 710 ہجری میں. 710 ہجری میں. تو ان کی المنار ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی کتابیں ہیں. اور آپ لوگوں کو سمجھ آئی گیا ہوگا ایک خاکہ تھوڑا سا کہ یہ ایک فن ہے جس پر بہت کچھ لکھا گیا ہے اور بہت بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، مختصر متن بھی لکھے گئے ہیں، ان کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں، شروحات کی شروحات بھی لکھی گئی ہیں. تو یہ ایک فن ہے جس میں پوری زندگی کھپائی جا سکتی ہے، یعنی اصول الفقہ. اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ فلسفۃ الاسلام ہے. جب کچھ جدید مفکرین نے کہ جو چیز ہم نے بنائی ہے نا، جس کی کوئی مثال کہیں نہیں ہے، نص کو سمجھنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اصول الفقہ ہے. اور اس علم کا کوئی پیرالل نہیں ہے کسی بھی تہذیب، یعنی جو علم مسلمانوں نے پیدا کیا اللہ کے فضل سے. تو اس کے بعد اور بہت سی کتابیں بھی لکھی ہوئی ہیں میں نے، جنہوں نے کہا جاتا ہے مدرسۃ المتکلمین اور مدرسۃ الفقہاء کو جمع کر کے کتابیں لکھی ہیں. وہ بھی بہت سے لوگ ہیں. تو آپ اسی پر اکتفا کرتے ہیں. اور جو 20 منٹ رہ گئے، 35 تک نا، ہاں 20 منٹ رہ گئے، اس میں اب ہم اصول فقہ شروع کر رہے ہیں انشاءاللہ. یعنی اصول فقہ شروع کرنے کا مطلب ہے کہ ابھی تک تو اس کا صرف کانسیپٹ حاصل کر رہے تھے کہ وہ کیا ہوتا ہے. اب یہ کہ اس کے مباحث کہاں سے شروع ہوتے ہیں. جی معاملات میں یہ کیسا ہے جس کے اندر غیر مطلب کوئی فتویٰ دینا کوئی کامن. ہاں، لیکن وہ کامن کس کے لیے؟ مراد یہی ہے کہ وہ مفتی ہی کرے گا. اس میں گنجائش ہوتی ہے خصوصاً لوگوں کو، یعنی معاملات میں تسہیلات کے لیے ایک اصول ہے کہ مفتی دوسرے مسلک کے مطابق بھی فتویٰ دے سکتے ہیں. تو معاملات میں دے سکتے ہیں لیکن عبادات میں اس میں تسہیل وغیرہ کا مسئلہ نہیں ہے، الا یہ کہ باقی تسہیل کی حاجت ہو تو وہاں بھی دیا جا سکتا ہے. تسہیل یعنی کہیں بہت زیادہ صعوبت ہو جائے، مشکل ہو جائے تو آسانی کے لیے، جو ابھی آپ آخر میں مکرم بتا رہے تھے نا کہ تسہیل ہے اس کی تو سہولت سے ہے، تو تسہیل کس کو؟ سہولت. تو سہولت کے لیے واقعی اگر حقیقی طور پہ تنگی اور وہ طے کون کرے گا؟ وہ میں اور آپ نہیں کریں گے، وہ وہی شخص طے کرے گا جو صاحب علم ہے کہ یہاں واقعی صورتحال ایسی ہو چکی ہے کہ ہم دوسری فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. اگر وہ طے کرے گا تو ٹھیک ہے، لیکن میرے آپ کے لیے اختیار نہیں ہے میں خود یہ بات طے کرنا شروع کروں کہ یہ وقت آ چکا ہے. اگر وہ وقت آ چکا ہے کہ میں نے خود طے کر لیا تو پھر میں اجتہاد کی جگہ پر ہوں. دیکھیے یہ اب جو میں اس وقت لکھ رہا ہوں یہ ہے ادلہ شرعیہ، الکتاب والسنہ. اس کے بعد کیا ہے؟ الاجماع. اس کے بعد ہے قیاس. اس کے بعد ہے مثلا استحسان. اس کے بعد ہے مثلا مسائل مرسلہ، قول صحابی مثلا، استصواب یا مثلا عرف یا شرع من قبلنا، ہمارے سے پہلے شرع وغیرہ جیسے استصواب، اور بھی بہت سے ہو سکتے ہیں. ابھی یہاں اس وقت استیعاب جو ہے، استیعاب کا مطلب ہے تمام مصادر لکھنا، مقصود دیکھنا. سب سے پہلی بات سمجھنے کی یہ، ابھی ہم جائیں گے قرآن مجید پر، اس کی تعریف دیکھیں گے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہ جو ادلہ اجمالیہ ہیں، انہیں کو ہم نے کہا تھا نا یہ ادلہ اجمالیہ ہیں، ایسے ہی ہے نا. یعنی اگر ہم کہیں گے اس کی دلیل استحسان ہے تو استحسان کے اندر تو بہت سی فقہی فروعات آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، تو استحسان کیا ہے؟ ادلہ اجمالیہ میں سے. ان سارے ادلہ میں سے اصل کون ہے؟ اصل تو علماء نے کہا اصل میں کتاب ہے، یعنی تمام ادلہ اس کی طرف لوٹتے ہیں.
بہت واضح ہے کہ یعنی اگر کہا جائے اصل الادلہ کیا ہے تو وہ قرآن مجید ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سنت کیوں حجت ہے؟ اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ رسول کی اطاعت کرو. یعنی رسول نے حجیت عطا کی، قرآن مجید نے حجیت عطا کی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کی بات کیا ہے؟ حجت ہے. تو سنت بھی ادھر ہی جائے گی. اجماع وہ بھی کتاب ہی کی طرف ہے. اگر آپ سنت کی طرف لوٹائیں گے تو سنت کہاں لوٹ رہی ہے؟ کتاب کی طرف. اگر آپ کہیں بالفرض کی دلیل یہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ تو یہ سنت ہے، تو دلیل کہاں لوٹی؟ دلیل واقعی سنت کی طرف لوٹی. قیاس کا حکم کس نے دیا ہے؟ قیاس کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا، فاعتبروا یا اولی الابصار. تو قیاس بھی کدھر لوٹے گا؟ کتاب کی طرف لوٹے گا. استحسان کیا ہے؟ قیاس کی ایک صورت ہے. یعنی آسان الفاظ میں کیا ہے؟ استحسان ہے قیاس خفی کو قیاس جلی پر ترجیح دینا. کیا ہے وہ؟ قیاس ہے. اسی طرح مسائل مرسلہ ہے، یہ بھی ہم دیکھیں گے جب پہنچیں گے. یہ بھی قیاس کی ایک شکل، یہ بھی کیا ہے؟ یہ قیاس کی ایک شکل ہے. قیاس سے الگ کوئی شے نہیں ہے. اسی طریقے پر آپ دیکھیں گے کہ قول صحابی کیا ہے؟ یا وہ اجماع ہوگا، یا وہ حکماً مرفوع ہوگا، مرفوع حدیث کے حکم میں ہوگا، یا وہ صحابی کا اجتہاد ہوگا. پھر وہ قیاس بات ہے کہ یعنی قول صحابی یا تو ایسی بات کے متعلق ہوگا جو وہ اپنی رائے سے نہیں کہہ سکتے، تو وہ حکماً کیا ہے؟ مرفوع ہے. قول صحابہ اگر ان کا اتفاق ہو گیا تمام اقوال کا تو یہ کیا ہے؟ یہ اجماع ہے. اور اگر وہ صحابی کی انفرادی رائے ہے اور دوسرے کی دوسری ہے تو اس کا مطلب ہے وہ اجتہاد ہے، کیونکہ اختلاف ہو گیا تب وہ اجتہاد ہے. تو کسی بھی صورت میں وہ ان ادلہ سے باہر جا رہا ہے، ان ادلہ سے باہر نہیں جا رہا. اسی طریقے پر آپ دیکھیں گے عرف علماء نے کہا یہ بھی لوٹتا ہے ان دی اینڈ اجماع کی طرف ہے. عرف کہاں لوٹتا ہے؟ اجماع کی طرف لوٹتا ہے. اسی طرح شرع من قبلنا کتاب کی طرف لوٹتا ہے، یعنی پرانے لوگوں کی وہ شریعت جو ہماری کتاب میں مذکور ہو گئی ہے اور اللہ نے اس پر انکار نہیں کیا، وہ ہمارے لیے حجت ہے کہ نہیں؟ اختلافی مسئلہ. لیکن ان دی اینڈ وہ لوٹ کہاں رہی ہے؟ بات واضح ہے. تو یہ تمام جو ادلہ ہیں یہ سب کے سب لوٹتے کدھر ہیں؟ اصل الاصول کیا ہے؟ اصل الادلہ کیا ہے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے. اور اگر کہا جائے کہ عموماً وہ ادلہ کون سے ہیں جو متفق علیہ ہیں اہل سنت میں، تو وہ یہ چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع، قیاس. کیونکہ آگے تمام ادلہ میں کچھ اختلاف ہے، کوئی مان رہا ہے، کوئی نہیں مان رہا، کوئی اس طریقے پہ دیکھ رہا ہے، کوئی دوسرے طریقے پہ دیکھ رہا ہے. تو اجماعی ادلہ کون سے ہیں؟ کتاب، سنت، اجماع، قیاس. اس لیے ہم بولتے ہیں قرآن، سنت، اجماع، قیاس. ان تین کے بارے میں علماء کہتے ہیں، ان تین کے بارے میں کہ یہ مثبت للاحکام ہے. کیا ہے یہ؟ مثبت للاحکام. اور اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ یہ مظہر ہے. مثبت اور مظہر میں کیا فرق ہے؟ قیاس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا. بات واضح ہے کہ کتاب سے حکم ثابت ہوگا، سنت سے حکم ثابت ہوگا. ہو سکتا ہے وہ کتاب میں نہ ہو، کیونکہ ہم یہی مانتے ہیں نا کہ سنت سے ایسے احکام بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ جو مستقل بالذات ہیں، جو قرآن مجید میں نہیں ہیں. پہلے سنت کا یہی موقف ہے. اسی طریقے پر اجماع سے بھی ایسا حکم ثابت ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں ہمیں کوئی نص یہاں بظاہر نہ ملے، یعنی ہمیں یہ نہ پتہ چلے کہ یہ اجماع کس نص پر ہوا ہے، لیکن چونکہ اجماع ہو گیا وہ حجت ہے. تو اس اعتبار سے اس اجماع بھی کیا ہے؟ اس سے حکم ثابت ہو رہا ہے. قیاس سے کوئی نیا حکم ثابت نہیں ہوتا، یہ حکم آلریڈی ادھر موجود ہوگا یا کتاب میں یا سنت میں. قیاس کیا کرتا ہے؟ اس حکم کو ظاہر کرتا ہے. قیاس سے حکم ثابت نہیں ہو سکتا، وہ مثبت نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مظہر ہے. مظہر سے مراد یہ ہے کہ حکم ثابت ادھر ہوگا یا ادھر ہوگا. اور ہم دیکھ رہے ہیں سارے ادلہ لوٹتے ادھر ہی ہیں. بات واضح. تو یہ قیاس ہم کس پر کریں گے؟ اصل کدھر ہوگی؟ وہ ادھر ہی ہے. تو وہ ہم کہیں گے نشہ آور چیزوں کی حرمت کا بیان قرآن میں موجود ہے، لیکن اس کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ قیاس. تو ہم نے اس کا اظہار کیا ہے، کسی نئے حکم کا اس بات نہیں کیا. بات واضح ہو رہی ہے. تو سب سے پہلی بات یہ سمجھنے کی ہے کہ یہ جتنے بھی ادلہ شرعیہ ہیں یہ کتاب کی طرف لوٹتے ہیں. ان ساروں میں جو اصول کا درجہ جن کو حاصل ہے وہ کتاب، سنت، اجماع اور قیاس کا ہے.
اور کتاب سنت اجماع قیاس میں بھی قیاس مظہر ہے للاحکام، اور جو قرآن و سنت اجماع ہے وہ کیا ہے؟ مثبت للاحکام. یہ بات واضح ہے؟ بٹ ٹھیک نہیں، اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں تھا. اجماع میں ہم پہنچیں گے انشاءاللہ کہ اجماع سے کیا مراد ہے اور اجماع کب حجت ہوتا ہے کب نہیں ہوتا، اس کی اقسام کیا ہے. لیکن آپ کا سوال فوری کیا تھا؟ بس میں یہ پوچھنا چاہ رہا کہ اجماع میں کون شامل ہے؟ ہاں، اجماع میں کیا شامل ہے؟ کون شامل ہے؟ کون یعنی کہ مجتہدین. یعنی صحیح تر قول یہ ہے کہ ان امور میں جو مجتہد فی امور ہیں ان میں مجتہدین ہوتے ہیں، میرا اور آپ کا نہیں ہے. لیکن جو ضروریات دین ہے اس میں امت کا اجماع ہوتا ہے. ضروریات دین ہے مثلا، اس میں صرف مجتہدین کا اجماع نہیں ہے، بلکہ عام آدمی کو بھی وہ بات لازماً معلوم ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو اب ہم جب اجماع کی تعریف پڑھیں گے تو مشہور تعریف کا اتفاق المجتہدین فی عصر من الاعصار بعد وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حکم من الاحکام الشرعیہ. اس کے بعد ہم منتقل ہوتے ہیں. یہ مشہور مسئلہ ہے کہ اجماع جس بات پر ہو چکا ہے اس سے علت کا استنباط ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. صحیح تر قول ہے کہ نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ اجماع اصلاً قرآن و سنت کی کسی نص پر ہوتا ہے. یعنی اگر اجماع سے آپ نے قیاس نکالنا ہے تو آپ اصل نص تک پہنچے. کہاں پہنچے؟ اجماع کئی دفعہ خلاف اصل پر بھی ہو جاتا ہے. یعنی مثال کے طور پر صحابہ کرام، جو اجماع کی مثال دی جاتی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے زمانے میں سیدنا عمر نے جو سنہ ہے ان کو ضامن کیا. تضمین السنہ کہتے ہیں اس کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں نے آپ کو کپڑا دیا، آپ درزی ہیں، کپڑا بنانے کہ آپ میرا کپڑا بنا دیں، لیکن آپ نے جو ہے وہ اس کو ضائع کر دیا. اب کیا میں آپ سے آ کر مطالبہ کر سکتا ہوں کہ میرا کپڑا تو مجھے دیں، اس کے پیسے دیں مجھے؟ اصلاً نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ جب میں نے آپ کو دیا تھا تو آپ کا ہاتھ تھا امانت کا ہاتھ. اس کو کہتے ہیں ید الامانہ. ید الامانہ کا کیا مطلب ہے؟ امین جو ہوتا ہے نا، اگر اس کے پاس شے ضائع ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ اس سے مطالبہ نہیں کر سکتے. تو اصلاً جو سنہ ہوتے ہیں، یعنی جنہوں نے کوئی شے بنا کے دینی ہے، آپ نے اس کو جوتے کا سامان دیا کہ جوتا بنا کے دو، کپڑے کا سامان دیا کہ جوڑا سی کے دو، آپ اگر وہ ضائع ہو جائے تو آپ اس سے مطالبہ کچھ نہیں کر سکتے. حضرت عمر نے کہا کہ یہ تو اس زمانے میں تھا نا کہ جب لوگوں پر دین مطابق تھا. تو حضرت عمر نے کہا کہ اصل تو یہی ہے، لیکن میں کیا کروں گا اپنے زمانے میں کہ میں تو اب جو صانعین حضرات ہیں ان کو اگر چاہے ثابت ہو یا نہ ہو کہ ان کی غلطی تھی یا نہیں غلطی تھی، اصولی قاعدہ کیا ہے کہ اگر وہ ضائع کریں گے تو ان کو پیسے دینے پڑیں گے. اس پر صحابہ نے اجماع کر لیا. ٹھیک بات ہے. کیوں ٹھیک بات ہے؟ ہاں واقعی کہ اب وہ حالات نہیں رہے، لوگ واقعی خیال نہیں کرتے اور چیزوں کو ضائع کر دیتے ہیں. اب یہ چیز تضمین سنہ ہے جس پر صحابہ کا اجماع ہوا، لیکن یہ کیا اصل ہے یا خلاف اصل ہے؟ خلاف اصل. خلاف اصل کا مطلب ہے کہ اصل یہ نہیں تھی. خلاف بہت سے اجماعی امور ایسے بھی ہو سکتے ہیں. اب خلاف اصل شے پر قیاس بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تضمین سنہ کو مانا تو جائے گا کیونکہ صحابہ نے یہ کر دیا کہ ایسے ہی ہے، لیکن اس پر اب مزید قیاس کر کے اور چیزیں اس پر ثابت نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ یہ شے فی نفسی ہی کیا تھی؟ خلاف الاصل. ٹائم تو ہو گیا ختم، لیکن ہاں جی فرمائیے. دوبارہ بتائیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اب لوگوں میں نا جس کو کہتے ہیں واضح دینی، یعنی اب لوگ اتنا خیال نہیں کرتے دوسروں کی چیزوں کا، اتنی زیادہ دینداری نہیں رہی جو دینداری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی. لہٰذا لوگوں نے نیگلیجنس کا مظاہرہ شروع کر دیا، لوگوں کی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے. لہٰذا اب بہتر یہی ہے کہ ہم کہیں کہ جو بھی سننا ہوں گے، جو چیزیں بنا کر دینے والے، اگر ان کو کوئی چیز دی جائے گی تو اس کے ضامن ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ اس کے ضامن. دیکھیے قرآن مجید کیا ہے. اب یہ تعریف اگلی دفعہ لکھی جائے گی سن بس ابھی میں، کیونکہ 4 منٹ رہ گئے، 4-5 منٹ. ہم سب سے پہلے جائیں گے انشاءاللہ الکتاب پر، اور قرآن اس میں ہمارا منہج یہ ہوگا کہ ہم پہلے قرآن مجید کی تعریف دیکھیں گے. تعریف سے مراد اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، قرآن کس کو کہتے ہیں، اور پھر ہم قرآن مجید میں جو الفاظ آئے، قرآن دلیل ہے نا، تو اس دلیل کو ہم تقسیم کریں گے
مختلف اعتبارات سے، وہ اعتبارات ہم دیکھیں گے اگلی نشست میں، 20 اقسام میں، ٹھیک ہے. اور یہ تقسیم صرف قرآن ہی کی نہیں ہوگی بلکہ یہ سنت کی بھی ہوگی، لیکن اس وقت ہم کس میں پڑھ رہے ہوں گے؟ اسے قرآن میں پڑھ رہے ہوں گے. تو قرآن کی تعریف کیا ہے، پھر قرآن کے الفاظ اور نصوص کن کن حیثیتوں سے تقسیم ہوتے ہیں. تو پھر ہم دیکھیں گے کہ بھئی اس حیثیت سے کہ ان کو کس معنی میں وضع کیا ہے، 4 تقسیمات ہیں. اس حیثیت سے کہ ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے، 4 تقسیمات ہیں. اس حیثیت سے کہ ان کے معنی ظاہر ہیں، 4 تقسیمات ہیں. اس حیثیت سے کہ ان کے معنی خفی ہیں، 4 تقسیمات ہیں. اس حیثیت سے کہ وہ معنی پر دلالت کس طریقے پر کرتے ہیں، 4 تقسیمات. تو یہ کتنی ہو جائیں گی؟ 20. تو ان 20 کو ہم اختصار کے ساتھ ہر ایک کو دیکھیں گے. آج واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو وہ کیا ہے؟ وہ مثلا خاص، عام، مشترک، مؤول. یہ وضع کے اعتبار سے خاص، عام، مشترک، مؤول. اس کے بعد ہم دیکھیں گے مثلا استعمال کے اعتبار سے کیا ہے، حقیقت، مجاز، کنایہ، صریح. یہ استعمال کے اعتبار سے. پھر ظہور کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے ظاہر، نص، مفسر، محکم. خفا کے اعتبار سے دیکھیں گے تو کیا ہوگا، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. اور پھر ہم دیکھیں گے کہ لفظ اپنے معنی پر دلالت کس طریقے پر کرتا ہے. تو وہ کیا ہے، وہ عبارت النص ہے یا اشارت النص ہے یا دلالت النص ہے یا اقتضاء النص ہے. مطلب یہ 20 اس طرح مکمل ہو جائیں گے. تو یہ ہمارا ایک خاکہ ہوگا جو اگلی دفعہ انشاءاللہ لکھ دیں گے تاکہ یہ پورا ہمارے سامنے آ جائے. تو اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ قرآن کیا ہے. تو قرآن کی تعریف بس سن لیں کہ یہ تعریف جو ہے وہ امام ابو البرکات النصفی علیہ الرحمہ نے المنار میں کی ہے. جو المنار میں ان کی تعریف ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں. وہ ہے کہ کتاب کیا ہے. کتاب فرماتے ہیں القرآن، جو قرآن مجید ہے، یعنی یہ اس میں علم ہے قرآن. کس کا؟ اس کتاب کا. المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا آپ یہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ بات واضح ہو جائے کہ پرانی کتابوں کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل ہوئی ہے وہ کتاب اب دلیل ہے. نہ تورات دلیل ہے، نہ انجیل دلیل ہے. کون سی کتاب؟ القرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم المکتوب فی المصاحف، جو اب مصاحف میں لکھا ہوا ہے. یہ کیوں کہا؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن ایسا بھی نازل ہوا تھا کہ جس کو منسوخ کر دیا گیا، تلاوت بھی منسوخ کر دی گئی اور حکم بھی منسوخ کر دیا گیا، یا تلاوت منسوخ کر دی گئی، حکم باقی ہے. تو اب جس کی تلاوت منسوخ ہو گئی وہ قرآن نہیں ہے، کیونکہ وہ مصحف میں نہیں لکھا ہوا. تو ہم نے یہ ایک اضافی قید کر دی کہ المکتوبی فی المصاحف. جیسے کہ مسلم کی روایت ہے کہ ایک آیت تھی اس طرح کہ الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما البتۃ، شادی شدہ مرد اور عورت اگر زنا کریں تو دونوں کو رجم کر دو، ضروری ہے کہ رجم کرو. البتۃ نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم. اب یہ قرآن نہیں ہے، یہ قرآن نہیں ہے. کیوں قرآن نہیں ہے؟ لیس المکتوبہ فی المصاحف، کیونکہ یہ لکھا ہوا نہیں ہے. بات واضح. اچھا، پھر کہا کہ المنقول عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ قرآن نقل کیا گیا ہے. کیسے؟ نقلا متواترا، تواتر کے طریقے پر نقل ہوا ہے، بلا شبہہ، بغیر کسی شبہ کے. تو اس سے کیا چیز خارج ہو گئی؟ مثلا اللہ کے رسول سے ایسی قراءات مروی ہیں اور اللہ کے رسول کے صحابہ سے بھی ایسی قراءات مروی ہیں کہ جو متواتر نہیں ہیں. تو لہذا جو شاذ قراءات ہیں یا مشہور قراءات بھی، احناف کے طریقے پر ایک قراءت ہوتی ہے مشہور، یہ سب قرآن نہیں. وہ ہو سکتا ہے وہ حدیث مشہور کے حکم میں ہو، وہ خبر واحد کے حکم میں ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ وہ قرآن کی تفسیر کے حکم میں ہو، لیکن وہ کیا ہے؟ قرآن نہیں ہے. تو قرآن کون ہے؟ المنقول عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواترا بلا شبہۃ، اسی قسم میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور پھر آخری بات کیا ہے اس کی تعریف میں؟ وَهُوَ اسم للنظم والمعنى جميعا. قرآن مجید لفظ اور معنی کا نام ہے. نظم کس کو کہتے ہیں؟ لفظ. نظم سے کیا مراد ہے؟ لفظ. یعنی قرآن مجید محض معانی کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا کہ جس کو آپ نے اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دیا ہو، بلکہ یہ لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الفاظ نازل ہوئے، لیکن ہم لفظ نہیں کہتے بلکہ ہم کہتے ہیں نظم اور معنی. اس کی وجہ کیا بیان کی؟
نور الانوار میں ملا جیون علیہ الرحمٰن نے کہ لفظ کے اندر بے ادبی ہے، کیونکہ لفظ کہتے ہیں پھینکی ہوئی شے کو، لفظ یلفظ لفظا، تو قرآن مجید کے الفاظ کے لیے ہم بہتر ہے کہ لفظ کی بجائے نظم کا لفظ بولیں، تو نظم بھی وہی معنی ہے، ٹھیک ہے، نظم ینظم کا مطلب ہی عبارت لکھنا ہوتا ہے، تو نظم کیا ہے؟ عبارت ہے، لیکن لفظ کے اندر جو بے ادبی ہے تھوڑی سی، اگرچہ اب ہمارے محاورے میں نہیں ہے بے ادبی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس کا خیال رکھا کہ ہم وہ یہ نہ کہیں کہ وَهُوَ اسم لللفظ والمعنى، بلکہ کہا اسم للنظم والمعنى جميعا۔ یہ تعریف ہے قرآن مجید کی، جو انشاءاللہ جس کی جو تقسیمات ہیں، یا ہو سکتا ہے اس تعریف پر بھی کچھ مزید تفصیل اگلی نشست میں عرض کریں اللہ نے چاہا۔ قرآن کا جو دلائل ہے وہ تفصیلی دلائل کی صورت میں ہوگا جی، قرآن کے اندر جو دلیل آتی ہے جس سے ہم استعمال کرتے ہیں وہ تفصیلی ہوتا ہے، جیسے اقیم الصلاۃ، قرآن بحیثیت مجموعی دلیل ہے اجمالی۔ ہاں لفظ خود قرآن بھی ہے، کہاں ہے؟ ہاں ما یلفظ من قول، بالکل اس میں اشارہ تھوڑا اسی طرح ہے نا، جو بھی وہ اپنے منہ سے نکالتا ہے، جو بھی نکالتا ہے، تو لفظ یلفظ کا مطلب یہ ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ سبحانک اللہ۔ السلام علیکم۔